میں رکھا پیدا کرنے کے بعد، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ انجام کار حضرت آدم اور ابلیس دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اہبطوا منہا جمیعا، تم دونوں کے دونوں زمین پہ جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور صرف آدم علیہ السلام کو نہیں بنی آدم کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ماننا یہ ہے کہ حضرت آدم کی وجہ سے وہ برباد ہوا، حضرت آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ بھگایا گیا، وہ مردود ہوا، شیطان رجیم کہلایا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ حالانکہ حضرت آدم وجہ نہیں تھی، ابلیس کا اپنا غرور اور تکبر تھا جس نے حضرت آدم کے معاملے میں اسے برباد کیا، لیکن ابلیس یہ مانتا تھا کہ حضرت آدم کی وجہ سے وہ برباد ہوا ہے اور ہمیشہ کا جہنمی بنا ہے۔ اب اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ میرا کام یہ ہے کہ جب میں برباد ہوا ہوں تو تمہیں آباد رہنے نہیں دوں گا، میں اگر جہنم رسید ہو رہا ہوں تو تمہیں جنت میں جانے میں نہیں دوں گا، میں اگر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوا ہوں تو تمہیں فرما بردار رہنے نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے یہ باقاعدہ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے یہ بات اپنی رکھی کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ میری کوشش کا نتیجہ یہی ہوگا کہ تیرے بندوں میں سے اکثر کو میں گمراہ کر لے جاؤں گا تو ان کو اپنا فرما بردار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی اس دشمنی ہی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ابلیس تمہارے ساتھ دشمنی کرنے کو اپنا زندگی کا مشن بنا چکا ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو پھر تمہاری سلامتی بھی اسی میں ہے کہ تم بھی ابلیس کو، ابلیس کی ذریت کو اپنا دشمن ہی مان کر چلو۔ ابلیس اور اس کی ذریت بنی آدم کی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کبھی بنی آدم کی بھلائی کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ابلیس اور اس کی ذریت انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے صاف کر دیا کہ تم دونوں جاؤ گے زمین میں، رہو گے زمین میں، بسو گے زمین میں، تمہاری زندگی جو بھی ہوگی زمین میں ہوگی، لیکن آپس میں تمہاری دوستی نہیں، ہمیشہ کی دشمنی ہی رہے گی۔ اس دشمنی کو یاد رکھو گے تبھی جا کر تم کامیابی سے ہمکنار ہو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمایا، اب جنت سے نکال کر میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں، تم اور تمہاری ذریت، آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری ذریت زمین پر رہے گی، تمہارے پاس میری طرف سے آسمان سے ہدایت آتی رہے گی، میری طرف سے رہنمائی آتی رہے گی، میری طرف سے پیغام آتا رہے گا۔ یاد رکھنا یہ پیغام تمہاری اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، میرے پاس سے بھیجی گئی ہدایت کی جو پیروی کرے گا وہ راہ نہیں بھٹکے گا، وہ راستہ کہ دنیا سے بھیجنے کے بعد اس راستے سے واپس تمہیں جنت اللہ تعالیٰ بلانا چاہ رہا ہے، وہ راستہ جس پہ چلا کر اللہ تمہیں جنت تک لے جانا چاہ رہا ہے، میری ہدایت کی پیروی کرو گے، اسی راستے پہ جمے رہو گے، اس راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ ولا یشقا، اور جب راستے سے بھٹکو گے نہیں تو روز قیامت بدبختی بھی تمہارا نصیب نہیں قرار پائے گی، تم بدبخت بھی نہیں ہوگی، تم ہدایت یافتہ بھی رہو گے، انجام کام تم خوش قسمت بھی قرار پاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھنا دشمن کی دشمنی کو یاد رکھنے کے ساتھ یاد رکھنا تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم آسمانی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی تم تک پہنچ رہی ہے، اس کی پابندی کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز ہی نہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا بھی بنا لینا۔ یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی پوری طرح سے اس آسمانی ہدایت کے رنگ میں رنگ جانی چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے
جس رنگ میں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رنگ سے بہتر تم پہ کوئی اور رنگ جچتا نہیں، اور اس سے زیادہ بہتر رنگ تمہارے حق میں کوئی اور ہے بھی نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں بیان کی، کہا کہ میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کا فائدہ یہ ہوگا، تم راہ بھی نہیں بھٹکو گے، بدبختی کا سامنا بھی نہیں کرو گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں یوں بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے، ان کو نہ غم ہوگا نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، دونوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے ہدایت کی پیروی پر یہاں پر دو باتیں بتائیں۔ ایک کو کہا فلا خوف علیہم، خوف عام طور پہ مستقبل سے جڑا ہے، اللہ نے فلا خوف علیہم کہہ کر مستقبل کی ضمانت دے دی کہ جب تم ہدایت کو اپناؤ گے اس دنیا میں بھی تمہارے مستقبل کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرو گے اس دنیا میں بھی تمہارے مستقبل کی ضمانت ہے، اور آخرت میں بھی تمہیں کسی قسم کا خدشہ خوف رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی ضمانت ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے پابندی کر لی، مستقبل کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہو گیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات اللہ نے کہی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ لوگ غم بھی نہیں کریں گے۔ مفسرین کی جماعت نے لکھا فلا خوف میں اللہ نے مستقبل کی ضمانت دی، تو دوسرے جملے میں یا دوسرے کلمے میں اللہ نے یہ کہا کہ زندگی میں دین پر چلنے کی وجہ سے تمہیں جو بھی تکلیف ہوئی ہے، تمہیں جو بھی دنیا میں محرومی جھیلنی پڑی ہے، تمہیں جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے مقابلے میں جو انعام ملے گا، ان کے مقابلے میں جو بدلہ ملے گا، ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ جس طرح نوازے گا، ایسے نوازے گا کہ اس نوازش کے بعد اپنے ماضی کی کسی محرومی کا کوئی غم تمہیں ستائے گا نہیں، تم زندگی میں کبھی غم بھی نہیں کرو گے، مستقبل کے خوف سے بھی تم آزاد کر دیے جاؤ گے، ماضی کے غم سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں چھٹکارا دے دے گا۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لو، میری آسمانی ہدایت میری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ آسمانی ہدایت کی پیروی کر کے تم اپنے ساتھ بھلا کرو گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ اچھا کیا تو اپنے آپ کے ساتھ اچھا کرو گے، تم اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہاری ہی طرف لوٹ کر آئے گا، تمہاری جان پر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بات واضح کی۔ حاضرین گرامی، اس آیت کی بنیادی نکات کو واضح کر کے جو پیغام میں آپ کے سامنے پہلے نمبر میں دینا چاہتا ہوں، پہلے مسئلے کے طور پر وہ یہ کہ بھائیو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ میرے اور آپ کے ایمان کے حصے کے طور پہ ماننا ہے کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ دین ہماری اور آپ کی دنیا کی بھی بہتری کے لیے ہے، ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے بھی، اور ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری اس میں ہے کہ ہم دین پر عمل کریں۔ ہم دین چھوڑ کر دنیا میں بظاہر ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اچھی اور سچی دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نہیں دیتا اگر دین سے دور ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس دین ضائع کر کے آخرت تو گئی ہی گئی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول تو دین اسلام ہی ہے، اور اس نے آگے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ لے کر آدمی اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کے پاس وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سادہ الفاظ میں بھائیو، یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، اس میں میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت تو ہے ہی، لیکن آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے پہلے اس دنیا کی بہتری بھی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی۔ بھائیو، آج جو میرا اپنا عنوان، جو میرا موضوع دین سے دوری، دین بیزاری یا دین چھوڑ کر مرتد ہونے کے معاملات ہمارے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی سچائی بنتے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ ایک مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے جو مرتد ہو رہے ہیں، یہ مسئلہ صرف نوجوانوں کا نہیں جو عیاشی میں جا رہے ہیں، یہ مسئلہ صرف کسی ایک طبقے کا نہیں، کارپوریٹ دنیا سے جڑے طبقے کا نہیں کہ جن کی دنیا میں دین برائے نام رہ گیا ہے۔ یاد رکھو بھائیوں، کم عملی سے بے عملی تک، بے عملی سے دین سے دوری تک، دین سے دوری سے دین بیزاری تک، اور دین بیزاری سے مرتد ہونے تک، اور مرتد ہونے کے بعد اسلام پر اعتراضات کر کے اسلام کی شان گھٹانے تک
जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो सारे के सारे मसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जवाब गोया यही रखा है। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के बंदो अगर समझ सको, इंसाफ से काम ले सको, अपनी फितरत के इनहिराफ की फितरत पे बाकी रहकर इनहिराफ का शिकार हुए बगैर वाकई मानों में अगर अपनी फितरत सलीमा के मुताबिक फैसला कर सको, तुम्हें ये समझ में आएगा ये दीन तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। आज हमारे समाज का ये जो मसला है कि हम दीन बेजारी का एक आम मिजाज देख रहे हैं, ऐसे माहौल में हमें कुछ हकीकतों को इस समाज के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी तहरीर में, हमारी तकरीर में, हमारे खुतबात जुमा में, हमारे जो मुख्तसर नमाजों के बाद के जो दर्स होते हैं, उन सब में कुछ हकीकतों को लोगों के दिलो दिमाग में बिठाने की जरूरत है अल्लाह के बंदों। उनमें से सबसे पहली हकीकत और बहुत बड़ी हकीकत ये है कि भाइयों, आज की दुनिया वालों को ये सबक पढ़ाओ, बताओ कि दीन सिर्फ आखिरत में कामयाबी ही के लिए नहीं, दीन आखिरत से पहले दुनिया बेहतर करने के लिए जरूरी है। आखिरत की कामयाबी तो दीन पर ही मौकूफ है, इसके बगैर कामयाबी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में भी एक बेहतर और मिसाली जिंदगी अगर किसी को चाहिए तो आदमी अल्लाह ताला के भेजे हुए इस दीन पर अमल करके ही पा सकता है, हासिल कर सकता है। इस हकीकत को सिर्फ ये दावे के तौर पर नहीं, ये बहुत बड़ी मुजर्रब हकीकत के तौर पर मिसालों के जरिए, कुरानी तालीमात के जरिए, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की तफसीली तालीमात के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में नहीं, उनकी रूह में उतारने की जरूरत है। आइयो, आज ये बात याद रखो, हमें एक बड़ी तादाद ऐसे मुसलमानों की है जो ये समझते हैं कि दीन पे चलने से दुनिया उजड़ जाएगी, दीन पे अमल करने की वजह से हमारी और आपकी दुनिया वीरान हो जाएगी, बेलज्जत हो जाएगी, जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाएगा, या फिर दुनिया बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तक कि लोग ये मानते हैं कि दीन पे अमल करने से यूं समझो कि दुनिया तो गई ही गई। मेरा अपना मानना है, और इसलिए मानना है कि किताब और सुन्नत की तालीमात हमें ये सिखाया गया, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया की बेहतरी के साथ आखिरत की बेहतरी की बात की गई। ये हमारी और आपकी इस्लाम की तशरीह और तफसीर में जो तारीख इस्लाम में तजर्बात हुए, उनमें से एक तजर्बा तसव्वुफ का भी था, सूफिया की तर्क दुनिया की जो तफसीर सूफिया के पास थी, कनात और दुनिया से जरूरत पर ताल्लुक रखने का जो इस्लामी मफहूम था, उसमें जो गुरु सूफिया के पास पाया गया, उस गुरु के रद्द अमल के नतीजे में ये गलत फिक्र लोगों के अंदर पनपनी शुरू हुई कि अब या तो आदमी दीन का होगा तो उसकी दुनिया बिल्कुल वीरान होगी, और अगर वो दुनिया चाहता है तो उसे दीन छोड़कर ही दुनिया मिलेगी। इस फिक्र ने जड़ पकड़ी या समाज के अंदर इसने जगह पाई। आइए देखो कुरान की आयतें पढ़ो, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा। अल्लाह ताला ने दीन पर अमल करने वालों से आखिरत से पहले बेहतर दुनिया देने का वादा अल्लाह ताला ने किया। अल्लाह ने फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह ने फरमाया, ईमान लाने के बाद कोई भी मर्द हो या औरत ईमान लाने के बाद अमल सालेह करने वाला हो जाए,